اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج صرف میر کا ہمارا آخری درس ہے۔ انشاءاللہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو کہیں کوئی دقت ہوئی ہے تو پھر بھی مطالعہ کریں، اگر زندگی ہے تو ہم ساتھ ہیں، جب بھی کوئی چیز پوچھنے آئے تو آ سکتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے اور ثلاثی مزید فیہ کے ابواب پورے ہو گئے۔ آج رباعی مجرد اور رباعی مزید فیہ کے ابواب کی آپ کو گردانیں بتائیں گے۔ تو صرف رباعی اور ثلاثی میں حروف کے کمی اور زیادتی کا فرق ہے، باقی گردان ویسے ہی ہوگی جیسے ثلاثی مجرد میں ہو رہی تھی۔ ثلاثی مجرد میں ماضی کے پہلے سیغے میں 3 حرف تھے، اور رباعی میں پہلے سیغے میں ایک لام پہلے ہی تھا، ایک لام ڈبل کر دیں گے۔ مثلا وہاں کہہ رہے تھے آپ فعل، یہاں پر کیا کہہ دیں گے؟ فعلل۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک تبدیلی تو یہ ہوئی کہ آپ نے لام الفعل کو اضافہ کیا۔ دوسری تبدیلی اس میں یہ ہوگی کہ ثلاثی مجرد میں فا عین لام تینوں پر فتح تھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے رباعی میں آپ عین کلمے کو ساکن کریں گے، فعلل دہرج۔ بات واضح ہوگی ہو تو ثلاثی مجرد کا باب ایک ہی ہے، دہرج یو دہرجو دہرجتن، اس کی گردان مزید آپ کریں گے۔ ثلاثی مزید فیہ کے اس کتاب میں انہوں نے 3 باب بتائے ہیں۔ باب تفعلل، افعلال، افعلال، ٹھیک ہے۔ اب اس کی گردان بھی ہم عبارت میں پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو باب ہے نا بیٹا افعلال، کبھی یہ ثلاثی مزید میں بھی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں ایک باب افعال بھی ہے، مشہور نہیں ہے لیکن وہ بھی رباعی مزید میں ہوتا ہے۔ اب اگر اس کو بھی ملائیں تو پھر رباعی مزید کے 3 باب نہیں بلکہ 4 باب ہوں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ پھر 2 قانون آپ کو بتاتے ہیں کہ جتنے بھی ابواب کے شروع میں حمزہ آتا ہے، جیسے استخراج، افعلال، افعیلال، اکرام، باب افعال کے حمزے کو حمزہ قطعی کہا جاتا ہے، باقی دوسرے حمزوں کو حمزہ وصل کہا جاتا ہے۔ حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی میں فرق یہ ہے کہ جس لفظ میں حمزہ قطعی ہوگا اگر اس کو پہلے والے کلمے سے ملا کے بھی پڑھیں گے تو یہ حمزہ لکھنے میں بھی آئے گا، پڑھنے میں بھی۔ جیسے اکرم، اس سے آپ پہلے فا کو لے آئیں، فکرم نہیں کہیں گے تو بھی کہیں گے فاکرم۔ اکرم کا فعل امر ہوگا اکرم، فا شروع میں لے آئیں گے تو کہیں گے فاکرم، ٹھیک ہے۔ لیکن حمزہ وصل جب ملا کے پڑھیں گے تو وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، صرف لکھنے میں آئے گا۔ جیسے استخرج، یہ فعل ماضی ہے باب استفعال کی، اگر اس سے پہلے آپ فا کو لے آئیں گے تو کہیں گے فاستخرج، فاستخرج نہیں کہیں گے، فاستخرج، ٹھیک ہے۔ ثم مستخرج، حمزہ نہیں پڑھیں گے، بس حمزہ قطعی وہ حمزہ ہے جو لکھنے میں بھی آتا ہے، پڑھنے میں بھی آتا ہے۔ حمزہ وصل وہ ہے جو لکھنے میں آتا ہے، اگر کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو تو پڑھنے میں بھی آتا ہے، اگر ملا ہوا ہوگا تو یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ بات واضح ہوگی۔ پھر آخر میں قانون بتاتے ہیں کہ اگر کوئی فعل لازم ہو تو اس کو متعدی کیسے بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ کیسے اس کو یا باب افعال میں لے جائیں، جیسے ذہب لازم ہے، اس کو متعدی بنانے کے لیے اذهب کر دیں، متعدی بن جائے گا۔ یا باب تفعیل میں لے جائیں ذہب تو بھی متعدی بن جائے گا۔ یا ایسا کریں کہ ذہب کو ذہب ہی رہنے دیں، اس کا جو مفعول بنانا چاہتے ہیں اس پر با داخل کر دیں، ٹھیک ہے۔ ذہب زید بامر، اب زید ذہب کا فاعل، امر اس کا مفعول، اس کا مطلب یہ ہے کہ زید نے امر کو بھیجا یا زید امر کو لے گیا، مطلب یہ کہ یہ با کے ذریعے جو کیا متعدی ہو گیا۔ اب با کے ذریعے جب ہم متعدی کسی فعل کو بنائیں گے تو اس فعل کی جب گردان کریں گے 14 سیغوں کی، تو 14 سیغوں میں فعل وہ ایک ہی سیغہ رہے گا، اس کے بعد والے لفظوں میں تبدیلی ہوتی رہے گی۔ ذہب بہی، وہ اس کو لے گیا، ذہب بہما، وہ ان 2 کو لے گیا، ذہب بہم، وہ ان سب کو لے گیا، ذہب بہا، وہ اس عورت کو لے گیا،
ذہب بہما وہ ان دو عورتوں کو لے گیا، ذہب بہن وہ ان سب عورتوں کو لے گیا، ذہب بک وہ تجھے لے گیا۔ حالانکہ اگر یہ متعدی ہوتا تو اس کی گردان میں علامتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا، لیکن جو لازم ہوتا ہے اور با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے وہ اس کا صرف پہلا ہی صیغہ باقی رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فعلل، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے دہرج یو دہرجو دہرجتن و دہراجن، بیٹا دہرجتن بھی اس کا مصدر ہے، دہراج بھی اس کا مصدر ہے۔ فو مدہرجن یہ اسم فاعل ہے، وذاک مدہرجن یہ اسم مفعول ہے، امر ہوگا دہرج، نہیں ہوگا لا یدہرج، ٹھیک ہے، لا یدہرج۔ یہاں پر رے پر نہیں میں میرے پاس فتحہ لکھا ہوا ہے، فتحہ غلط ہے، رے پر کسرہ آئے گا۔ اچھا آپ کے پاس کسرہ ہے؟ نظام کو ملا ہے، درس نہیں ملا؟ چلیں ٹھیک ہے۔ خوب، اب دوسرا باب، یہ حقیقت میں مزید فی کا باب ہے۔ تفعلل یہ مصدر ہوگا، ماضی ہوگی تدہرج یا تدہرجو تدہرجن، فهو متدہرج اسم فاعل، متدہرج اسم مفعول، امر تدہرج نہیں لا یتدہرج۔ باب افعلال، جیسے احرنجم یحرنجمو احرنجامن، ٹھیک ہے، فهو محرنجمن اسم فاعل، محرنجمن اسم مفعول، احرنجم امر، لا یحرنجم یہ نہیں۔ بیٹا ان الفاظ کی اگر معنی دیکھنی تو لغت میں دیکھ لیں، اور اگر معنی آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ بوجھ کرے گی تو فی الحال صرف یہ گردان یاد کریں۔ باب افعل لال، اس میں بیٹا 3 لامیں ہو گئیں، جیسے اکشعر یکشعر اکشعرارن، ٹھیک ہے، فہو مکشعر اسم فاعل، مکشعر اسم مفعول، اکشعر اکشعر اکشعرر یہ امر، پھر نہیں بھی ایسی 3 وجہوں والی ہوگی، جہد میں بھی 3 وجہیں جائز ہوں گی۔ بدان کے تم جان لو کہ، باب افعلال در ثلاثی مزید فی آمد است، باب افعلال ثلاثی مزید فی میں بھی آیا ہے، جیسے ایک انسس یک انسسو ایک انساسن۔ کہتے ہیں بھائی کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ ثلاثی کا صیغہ ہے؟ کہتے ہیں حروف اصولش کا اس، اس کے اصلی حروف بیٹا کون سے ہیں؟ کا اس کتنے ہیں؟ 3۔ جب اصلی حروف 3 ہیں تو اس کو ثلاثی مانیں گے، اس کو ہم رباعی نہیں کہیں گے۔ وہ افعول نیز آمد است، اور کہتے ہیں افعول بھی ثلاثی مجرد سے آیا ہے، جیسے اجلوز یجلوزو اجلوازن، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اس کے بھی جو ہے کیا ہے جناب، اجلوز یجلوزو اجلوازن، اس میں بھی جو ہے کیا آپ اس کو بھی ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کہہ سکتے ہیں۔ خوب، اس کے بعد پھر ایک اور چیز بھی فرماتے ہیں کہ افعال نیز آمد است، افعال نیز یعنی بھی، یہ بھی رباعی مزید فی میں آیا ہے، جیسے اشوشب یا اشوشبو اشیشابن، ٹھیک ہے، وَإِفْعَلَّا نیز آمد است۔ چلیں بھائی بڑھاتے جا رہے ہیں، افعلّا یفعلّا، ٹھیک ہے بیٹا، یہ بھی آیا ہے، ٹھیک۔ اب اگر افعلّا یفعلّا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ فعل مضارع کے لام پہ کسرہ دیں گے تو پھر ہو جائے گا افعلّا یفعلی، ٹھیک ہے، جیسے اسلن کا یسلن کی، بس معلوم ہوا کہ اس کو بھی افعلّا یفعلّا نہیں پڑھیں گے، یفعلی، اس لنقاءن، یہ جو ہے کیا ہے مصدر ہے۔ بدان کے تو جان لے کہ مجموع حمزہ ٹوٹل کے ٹوٹل حمزے کہ در اول ماضی ثلاثی مزید فی، جو ثلاثی مزید فی کے ماضی کے شروع میں آئے ہیں، وہ رباعی مزید فی، اور رباعی مزید فی کے شروع میں آئے ہیں حمزہ وصلس۔ یہ کون سے حمزے ہیں؟ حمزہ وصل ہیں، کہ در درج کلام بے افتد، جب کلام کو جوڑیں گے، درج بے معنی جوڑنا، جب جوڑیں گے تو یہ گر جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ ہم چنی نست حمزہ ہائی کے در اول مسترہا، اور اسی ماضی کی طرح تمام وہ حمزے بھی وصلی ہیں جو مستر کے شروع میں آتے ہیں۔ مستر کے شروع میں کیسے؟ اکرام، یہ وصلی نہیں ہے،
باقی استخراج، افعلال، ٹھیک ہے، افعلال، افتعال و امرہا، یہ ان ابواب، اور ان ابواب کے امر کے شروع میں بھی جو حمزے ہیں وہ کیا ہے؟ وصلی ہیں، الا حمزے یہ باب افعال، صرف باب افعال کا حمزہ وصلی نہیں ہے کہ حمزہ قطع، یہ کون سا حمزہ ہے؟ حمزہ قطع ہے۔ وہ ساکت نمی شود در درج، جب ملا کے بھی پڑھیں گے تو بھی یہ گرتا نہیں ہے، نہ در ماضی و نہ در امر و نہ در مصدر، نہ ماضی میں یہ حمزہ گرتا ہے، ٹھیک ہے، نہ امر میں گرتا ہے، نہ ہی مصدر میں گرتا ہے۔ فصل بدان کے تو جان لے، ذہبرا چن بے با متعدی کنیم، جب ذہب کو با کے ذریعے متعدی کریں گے، چنان کے گوئی جیسے تم کہتے ہو ذہب بہی، ذہب کو مجہول بنایا، ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا اس کو لے جایا گیا۔ ذہب بہی اگر کہیں گے تو اس کا مطلب وہ اس کو لے گیا، ٹھیک ہے، ذہب بہی، ذہب بہما، ذہب بہم، ذہب بہا، ذہب بہما، ذہب بہن، ذہب بک، ذہب بکما، ذہب بکم، ذہب بکی، ذہب بکما، ذہب بکن، ذہب بی، ذہب بنا۔ و در اسم مفعول گوئی، اور اسم مفعول میں تم کہو گے مذہوب بہی، مذہوب بہما، مذہوب بہم، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے بیٹا عورت کے صیغے آئیں گے، ٹھیک ہے، مذہوب بہا، مذہوب وہی مذہوب رہے گا، بہما بہن، عورت کے صیغے میں عورت والے کے آپ ضمیر لگائیں گے۔ بیدان کے الف فاعل، فاعل یہ باب تفاعل ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور ہے؟ نہیں، تفاعل نہیں بیٹا، باب مفاعلہ ہے، ضارب کے وزن پر۔ الف فاعل و سین استفعال، اور استفعال میں جو سین آیا ہے، گاہ باشد کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لازم را متعدی کنند، یہ بھی لازم کو متعدی بناتے ہیں، قانون کے مطابق لازم کو متعدی دو باب بناتے ہیں، باب افعال اور باب تفعیل، لیکن کبھی کبھی باب مفاعلہ اور باب استفعال بھی بناتے ہیں، جیسے سار زیدن، اس کا مطلب یہ زید نے سیر کیا، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، سارا جو ہے کیا ہے بیٹا، یہ لازم ہے، سارا اصل میں سیرہ تھا، اب سارا کو آپ لے گئے باب مفاعلہ میں تو ہوگا سایر تو، اس کا ترجمہ میں نے اس کو سیر کرائی، یعنی میں سیر کرانے والا ہوں اور اس کو میں سیر کراتا ہوں، تو میں فاعل ہو گیا اور وہ مفعول ہو گیا۔ جب فعل کو مفعول ملے یعنی وہ فعل اب لازم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ متعدی ہے۔ وخرج زید، زید نکلا، خرج فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ واستخرجتہ، اس کا مطلب یہ کہ میں نے زید کو نکالا، استخرجتہ میں تو اس کا فاعل ہے اور جو ہے کیا ہے؟ زید اس کا مفعول ہے۔ بس اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی فعل لازم کو متعدی کرنے کے کتنے طریقے ہیں، آپ کہیں گے مشہور 3 طریقے ہیں، باب افعال، باب تفعیل اور حرف جر۔ کبھی کبھی باب مفاعلہ بھی متعدی بناتا ہے اور کبھی کبھی باب استفعال بھی متعدی بناتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔